اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اور گولہ باری کے بعد غزہ میں پیاس سے اموات کا خدشہ۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل سے پانی کی سپلائی بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیلی فورسز کی بمباری سے بلند و بالا عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 2750 ہو گئی۔ 10,000 افراد زخمی ہیں۔ 1,000 سے زائد لوگ ملبے تلے دبے ہیں۔ حماس کے حملوں میں 1400 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ تل ابیب نے 200 افراد کے حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے جانے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فوج کے الٹیمیٹم کے بعد 10 لاکھ لوگ جنوبی غزہ منتقل ہو گئے۔ ملبے کا ڈھیر، سڑکیں ویران، بارود کی بو اور غذا کا بحران، یہ ہے ارض فلسطین کا احوال۔ اسرائیلی ٹینکوں نے غزہ کے سرحدی علاقوں پر گولے برسائے۔ مظلوم غزہ باسیوں کے پاس کھانے کو خوراک ہے نہ پینے کا پانی میسر ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ پیاس سے اموات ہو سکتی ہیں، پانی کی سپلائی بحال کی جائے۔ اسرائیلی بمباری کے بعد 1,000 سے زائد افراد عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہیں، جنہیں مقامی افراد اپنی مدد آپ کے تحت نکالنے میں مصروف ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال لے جانے کے لیے اسٹریچر تک دستیاب نہیں ہے۔ مردہ خانوں میں لاشیں رکھنے کی جگہ کم پڑ گئی۔ اسپتالوں میں صرف 1 دن کا ایندھن بچا ہے۔ اسرائیلی ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بننے والے مظلوم فلسطینی مصر کی سرحد پر بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ مصری حکام نے بارڈر نہیں کھولا، جبکہ 10 لاکھ لوگ شمال سے جنوبی غزہ منتقل ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے لبنان کے سرحدی علاقوں میں بھی حملے کرنے کی دھمکی دی ہے، جس کے بعد لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ غزہ کے اسپتال میں کئی دن سے مریضوں کے علاج میں مصروف ڈاکٹر کے والد اور بھائی کی لاشیں اسپتال پہنچ گئیں۔ غمزدہ ڈاکٹر پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا، ذاتی اسٹاف ڈاکٹر کو تسلیاں دیتے رہے۔ مسلسل کئی روز سے اسرائیلی دہشت گردی کا شکار زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے والے ایک اور ڈاکٹر کے پاس اس کے بیٹے کی لاش لائی گئی۔ ڈاکٹر اہل خانہ کو تسلیاں دیتا رہا، لیکن خود پھول سے بچے کو نہ دیکھ سکا۔ اسپتال کے باہر ڈاکٹرز نے بزدل دشمن کو پیغام دیا کہ وہ اپنی سرزمین چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ حماس اسرائیل تنازع پر امریکی حکمت عملی یا یو ٹرن۔ صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کو غزہ پر قبضہ نہ کرنے کا مشورہ دے دیا۔ بی بی سی نیوز کو انٹرویو میں جو بائیڈن نے کہا، غزہ پر دوبارہ قبضہ اسرائیل کی بڑی بھول ہوگی۔ حماس تمام فلسطینیوں کی نمائندگی نہیں کرتی، اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ فلسطین اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس بھی امریکی صدر جو بائیڈن کی زبان بولنے لگے۔ کہا، حماس کی پالیسیاں اور کارروائیاں فلسطینیوں کی نمائندگی نہیں کرتی۔ وینزویلا کے صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو میں محمود عباس نے کہا، فلسطین لبریشن آرگنائزیشن فلسطینیوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ انہوں نے غزہ کی پٹی سے نقل مکانی کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلسطینیوں کے لیے دوسرا نقبہ ہوگا۔ دونوں رہنماؤں نے فوری جنگ بندی، طبی سامان، پانی اور خوراک کی فراہمی کے لیے غزہ کی پٹی تک انسانی راہداری کھولنے کا مطالبہ کیا۔ ملیشیا نے مغربی ممالک کا دباؤ جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ ملیشین حکومت نے حماس کی کھلم کھلا حمایت کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم انوار ابراہیم نے کہا، حماس کی مذمت کے لیے مغربی دباؤ قبول نہیں کریں گے۔ مغربی اور یورپی ممالک نے ملیشیا سے 12 ملاقاتوں میں حماس کی مذمت کرنے کو کہا، جس پر انہیں 2 ٹوک کہہ دیا ہے کہ ہم ایک پالیسی کے تحت پہلے سے حماس کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔